توجہ بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا شانئک هو الابتر۔ عزیز طلباء سامعین، آج 27 ذی الحج ہے، 1443 ہجری اور 27 جولائی 2022۔ کل کے دن کے وقفے کے بعد ہمارا جو دوبارہ سلسلہ درس کا بحال ہوا۔ عید کے بعد تقریباً 2 ہفتے کے وقفے کے بعد جو پہلا ہمارا درس چل رہا تھا، سورۃ الکوثر کی آخری آیت مبارکہ جو ہے انا شانئک هو الابتر، اس حوالے سے چل رہا تھا۔ اسی سلسلے میں آج کا بھی یہ درس ہے۔ اجمالی طور پر جیسے بتایا گیا کہ سورۃ الکوثر میں اجمالی طور پر 3 چیزوں کا ذکر خیر کیا گیا، 2 ذکر خیر ہے اور تیسرا ذکر شر ہے۔ ذکر شر جو ہوتا ہے وہ دشمن کی نقاب کشائی ہوتی ہے اور دشمن کی مذمت کرنا ہوتا ہے، جو دین کے دشمن ہے۔ اور ذکر خیر اللہ تعالیٰ کے خداداد انعامات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر میں اجمالی طور پر 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ 3 آیتیں ہیں۔ تو پہلے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خوبی، خیر کثیر، بھلائی، مقام، شان و رفعت آپ کو عطا فرما دیا۔ جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اب اس انعام کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان عظمتوں کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے فصلی لربک وانحر، پس اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ تو اس دوسری آیت پاک میں عبادات آ گئی، یعنی عبادات جتنے بھی ہیں وہ آ گئی، یعنی نماز قربانی کا ذکر آ گیا، تو دیگر عبادات بھی آ گئی۔ اور آگے فرمایا تیسری آیت مبارکہ میں انا شانئک هو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہے، بے اصل ہے، بے نسل ہے، جڑ اس کی کٹی ہوئی ہے اور وہ ذلیل و خوار ہے۔ تو تیسری آیت مبارکہ میں دشمنان محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا گیا۔ تو یہاں پتہ چلا کہ 3 ہی باتیں ہیں، پہلے ایمان ہے، پھر عمل ہے، اور تیسری بات عمل کو بچانا ہے۔ تو بچتا کب ہے؟ جب دین کے دشمنوں سے بیزاری ہو، تب اچھا عمل بچتا۔ تو یہی ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے 2 باتیں قرآن پاک سے 2 آیات پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا، سورۃ ممتحنہ کی آیت مبارکہ کے تحت اور سورۃ مجادلہ کی آیت مبارکہ کے تحت، اور ایک واقعہ کلام بہور کا بتایا تھا قرآن پاک سے، جس کو قرآن پاک نے معاملہ خطہ فرمایا، یعنی جو علماء تھا موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل بد دعا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، عورتوں کے جال میں پھنس کر، تو اس کو سزا یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو اس کے سینے پہ لٹکا دیا تو وہ کتے کی طرح بھونکتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جو نبیوں کی بارگاہ کے گستاخ بے ادب ہیں ان کو کتا کہنا یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ سورۃ الاعراف میں۔ تو اس سے آگے ہم نے پڑھا تھا کہ دشمن کی پہچان جو ہمیں قرآن پاک نے بتائی ہے، اس کو جب تک ہم سمجھ کر ذہن نشین نہیں رکھیں گے تب تک ہم اپنے ایمان اور عمل کو بچا سکتے نہیں۔ تو اس پس منظر میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک نے واضح طور پر یعنی نام کے ساتھ
جن 4 طبقوں سے باس مباشا کیا ہے اور ان کو بے نقاب کیا ہے، وہ 4 طبقے میں نے بتائے تھے، اور وہ کون سے تھے؟ مشرک، شاہ یہودی، عیسائی، منافقین اور مشرک. یا مشرک سے عام شرک ہے جو عام مشرک ہیں، یا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے، اور یہودی عیسائی بھی مشرک ہیں اور کافر بھی ہیں، لیکن ان کا تعارف ایک ہے، اہل کتاب ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، تو اس لیے ہیں وہ بھی مشرک کافر. لیکن یہود و نصارہ ان کا نام قرآن پاک نے بے ذکر کر کے ان کا رد فرمایا اور ان کو بے نقاب کیا. تو یہ 4 گروہ ہیں جن سے قرآن پاک نے جنگ و جدال کیا ہے اور ان کو بے نقاب کیا ہے. تو ان میں کسی کو بھی آپ پوچھیں بھئی یہودی کیسے ہیں، تو سب کلمہ پڑھنے والے یہی کہیں گے کہ یہودی بھئی ہمارے دشمن ہیں، وہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ سب کہیں گے، کہنے والے بھی اور کہنے والیاں بھی، یہ سب کہیں گے یہودی ساڑا دشمن ہے، ٹھیک ہو گیا. عیسائی وہ بھی ساڑا دشمن ہے. یعنی یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی کو ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں مانتا، بلکہ ان سے نفرت کرتا ہے. یہود و نصارہ کے نام سے ہر کلمہ پڑھنے والا نفرت کرتا ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ آج کے دور میں جو اصل دشمنی ہے دین اسلام کے ساتھ اور عقیدہ اہل و سنت کے ساتھ ہے، وہ منافقت ہے. کیا ہے؟ منافقت. تو آپ منافق کو اگر پہچان جائیں گے تو آپ اپنا ایمان بھی اور اپنا عمل بھی محفوظ کر لیں گے. جب تک آپ منافق کو نہیں پہچانتے، اس کے کلمے سے آپ دھوکہ کھاتے رہیں گے اور اپنے ایمان کو گنواتے رہیں گے. تو بڑی نشانی جو منافق کی ہے، وہ ویسے تو حدیث پاک میں آتا ہے نا عمل کے اعتبار سے کہ جو وعدہ پورا نہ کرے. منافق کی نشانیاں جو ہیں، یعنی جب قسم اٹھائے تو جھوٹی قسم اٹھائے، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت اس میں کرے، اور وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے. یہ منافق کی نشانیاں حدیث پاک میں ہیں، اور یہ بھی حق ہیں، یہ عمل کے اعتبار سے ہیں. اور اصل جو منافق ہے عقیدے کے اعتبار سے ہے، اس کی نشانی قرآن پاک نے صرف ایک ہی بتائی ہے، ایک ہی نشانی بتائی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر منافق جو ہیں کافروں کو دوست بنائیں گے. ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائیں گے. کون؟ منافق. کون؟ منافق. منافق کی نشانی قرآن پاک نے کیا بیان فرمائی؟ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائیں گے. تو اب آپ کو جہاں یہ دوستی نظر آئے کافروں سے تو سمجھنا وہی منافق ہے. سمجھ آ گئی؟ وہی منافق ہے. خواہ وہ نظام حکومت میں ہوں، خواہ وہ نظام تعلیم میں ہوں، خواہ وہ نظام جمہوریت میں ہوں، خواہ کسی شعبے میں بھی ہوں، جو کافروں سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان کو اپنا بھائی کہتے ہیں، تو وہ کون ہے؟ منافق. اس پہ ہم آیت مبارکہ جو ہیں یہ کل بتائیں گے آپ کو. ابھی اجمالی ہم آپ کو منافق کا تعارف کرائیں. یہ تعارف بہت ضروری ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں جو منافق تھے، ایک وقت تک ان کو نہ قتل کیا گیا، وہ پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، نمازیں پڑھا اور بقیہ صدقات خیرات بھی دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، عمل سارا کرتے تھے. یہ یعنی عمل سارا وہ کرتے تھے، مسلمانوں میں ملے ہوئے تھے. دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا جو بڑا سردار تھا اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی سلول. کیا نام تھا؟ عبداللہ بن ابی سلول. یہ اس منافقوں کے سردار کا نام تھا. اور
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرمانے سے پہلے مدینے والے اسے اپنا بہت بڑا قائد اور رہنما ماننے والے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے مدینہ طیبہ میں، تو آگوش کی دال نہ گلی۔ جو مسلمان تھے وہ دین میں اور عظمت کے بعد چلے آتے۔ اب اس بے وقوف نے کیا کیا، اوپر سے اس نے کلمہ رکھا اور اندر سے دین کی دشمنی رکھی اس منافق نے، اور 1000 آدمی اس نے اپنے گھروں کا تیار کر لیا۔ تو یہ منافق تھا اس دور کا۔ آج کے دور کے منافقوں کو پہچاننے کے لیے اس منافق کی عادتیں آپ کو سمجھنا ہوں گی، اور وہ عادتیں جن میں پائی جائیں گی وہ آج کے دور کے منافق ہوں گے۔ وہ جو منافق تھا وہ کیا کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتا، اور اس کے جو گروپ کے آدمی تھے وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے پیچھے، لیکن اندر کھانے جب صحابہ کرام سے ایمان والوں سے وہ علیحدہ ہوتے تو آپس میں اکٹھے ہو کر آنکھوں اور کانوں سے اشارے کرتے، باتیں کرتے آنکھوں سے کہ دیکھو ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں جانتے نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں کہتے ہیں باتیں عرش کی بتاتے ہیں۔ یہ بکواسات تھی ان منافقوں کی، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بھی منکر تھے۔ یعنی یہ جانتے، یہ کہتے تھے کہ ہمارا پتہ نہیں، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمیں باتیں آسمانوں کی دیتے ہیں، ادھر کی دیتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کا پہلا کام جو تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اندر سے منکر تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا داد عظمت کے منکر تھے، علم غیب کے منکر تھے۔ تو یہ منافقوں کا کام تھا اس دور میں۔ آخر وہ مر گیا، منافقوں کا جو سردار بے ایمان تھا مر گیا، تو اس کا جو بیٹا تھا وہ مخلص مومن تھا۔ کیا تھا؟ اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، یعنی باپ کا نام بھی عبداللہ اور بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ اب یہ جو منافق تھا نا، اس کا کام کیا تھا، یہ کافروں سے بھی تعلق رکھتا تھا اور ایمان والوں سے بھی، یعنی معیشت کے حوالے سے، روزی رزق کے حوالے سے، معیشت کے روزگار کے حوالے سے یہ ایمان والوں سے اوپر سے کلمہ پڑھتا، اور سارا جو کرتا دھرتا ذہن سوچ فکر ساری کافروں کے ساتھ معیشت کے حوالے سے، اور ان کو مسلمانوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں، یعنی یہ چیزیں اس میں تھیں۔ اب یہ جو منافق تھا، اس نے ایک جنگ کے اوپر جب یہ منافق بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر ساتھ شامل ہوا، تو رستے میں ہی یہ ایک غزوے سے واپس آ گیا اپنے 1000 آدمیوں کو لے کر، رستے سے، یعنی کافروں کو کہا نا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم واپس آ جائیں گے، ہم آپ کے مقابلے میں تھوڑے آ سکتے ہیں، یعنی یہ منافق ہے، کافروں نے کہا، اور اس جنگ سے یہ واپس آ گیا۔ اور وہاں اس نے بکواس کی، اس منافق نے، کہ جب ہم مدینے پہنچیں گے تو جو وہاں عزت والے ہوں گے وہ ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ جس منافق نے بکواس کی، مطلب اس کا کیا تھا، یعنی ہم عزت والے ہیں اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی جو ہیں نعوذ باللہ وہ ذلت والے۔ یہ اس منافق نے بکواس کی۔ جب وہ جنگ سے واپس لوٹا، یہ 22 سورۃ احزاب میں، کل اس پہ ہم حوالے آپ کو بتا دیں گے قرآن پاک سے تاکہ آپ کے بعد سے نصیب رہے۔ تو آج ہم اجمالی طور پہ منافق کے تعارف کے حوالے سے، پس منظر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جب اس نے یہ بکواس کی، اب اس کا جو بیٹا تھا وہ مخلص مومن تھا، اس نے جب یہ بات سنی تو وہ تلوار لے کر آ گیا اور اپنے باپ کی گردن پہ رکھ دی، اور اپنے باپ منافق کی گردن پہ تلوار رکھ دی، اور اس نے کہا، بیٹے نے باپ سے کہا، اپنی زبان سے کہے کہ میں ذلیل ہوں اور میرے سارے یہ پیروکار ذلیل ہیں، ورنہ تیری گردن اتار۔ تو بیٹے نے جب دینی غیرت میں آ کر
باپ کے گلے کے اوپر، اس منافق باپ کے گلے کے اوپر تلوار رکھ کر کہا کہو میں ذلیل اور میرے پیروکار ذلیل۔ اس نے یہ بکواس کی تھی نا کہ ہم معاذ عزت والے اور مدینہ والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ پاک ہے وہ معاذ اللہ ذلت والے، تو پھر اس نے ویسے ہی کہا تلوار کے ڈر سے، پھر بھی مر گیا خبیث۔ اس نے ایک کرتا ایک مقام پہ دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ جب شہید ہوئے جنگ احد میں، تو ان کا کفن کے حوالے سے تو اس نے قمیض دی جو کفن بنا حضرت امیر حمزہ سرکار کا، تو وہ ایک احسان تھا اس کا۔ اب یہ جب مرا، منافق جو تھا، جب یہ مرا، مرنے کے بعد اس کا بیٹا جو تھا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا اور آپ ان کا جنازہ پڑھا دیں اور کفن میں ان کو اپنی قمیض مبارک بھی عطا کر دیں اور لعاب دان بھی عطا کر دیں۔ یہ بیٹے نے آ کر عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ اب اس وقت تک منافقوں کا جنازہ پڑھنے سے خدا تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا تھا، حکم نہیں آیا تھا، یہ اصل پس منظر تھا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنانا تھا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اور ذریعہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کو اپنی قمیض بھی دی کفن میں، اور اس کی زبان میں اپنا لعاب دان بھی ڈالا۔ یہ تینوں اتنے عظیم کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے ساتھ کیے۔ جب اس رحم اور کرم کو دیکھا اس کے ماننے والوں نے تو وہ نفاق منافقت سے سچی توبہ کر کے مخلص صحابی بن گئے۔ حکمت اصل میں یہ تھی کہ ان کو ایمان ملنا تھا اور دوسرا قانون بننا تھا۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا تھا، اور اللہ کا جب جو حکم و نبی ویسا ہی اس وقت کرتا ہے۔ تو اب جب جنازہ پڑھا لیا، پڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے تشریف لائے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیض مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑ کر دامن تھام کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمر میرے رب نے ابھی مجھے منع نہیں فرمایا۔ تو اب دوسرا ایک ٹولہ ہے جو سورت توبہ کی آیت پاک پڑھ کر کہتا ہے کہ اے نبی تو منافقوں کو نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں تو نہیں جانتا، یہ ان کا انداز تکلم ہے، یہ آیات کل نشاندہی ہی کریں۔ اب یہ آیت ہے قرآن پاک میں، نبی تو منافقوں کو نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی منافقوں کو نہیں جانتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں حضرت عمر پاک تو جانتے تھے نا، جو امتی ہیں، جو غلام ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھا۔ اب امتی کو تو پتہ ہے کہ یہ منافق ہے، اور یہ ترجمہ کر دینا کہ نبی منافقوں کو نہیں جانتے، تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے بغاوت ہے۔ تو خیر اس پس منظر میں وہ منافق مر گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھا دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں آیت پاک نازل فرما دی، محبوب آپ کے بعد کسی بھی منافق کی نماز جنازہ پڑھنی نہیں، اور نہ ان کے لیے منافقوں کے لیے کبھی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ حکم واضح ہو گیا کہ منافقوں کی نماز جنازہ کا بھی حکم نہیں ہے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ جو یہ دونوں کام کرے وہ قرآن پاک کی مخالفت کرتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ واضح ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ واضح ہو گیا کہ اگر ایمان نہ ہو تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت ایمان کے جو بغیر ہے وہ کام نہیں آئے گی۔ اب منافق کی نماز جنازہ پڑھائی تو کام منافق کے نہیں آئی۔ قمیض مبارک عطا کیا تو وہ تبرک بھی آقا کریم کا اسے بخشا سکا نہیں، لعاب دہن بھی اسے بخشا سکا نہیں۔ کیوں؟ کہ اس میں ایمان نہیں تھا، وہ بے ایمان تھا۔ تو منافق کے لیے
کوئی تبرک بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا نہیں جب تک کامل مومن نہ بنے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ آج کے تعارف میں ہم نے صرف اتنا سمجھا ہے. اتنی سمجھ آ گئی بات کی؟ آج ہم نے جو سمجھا منافق کا تعارف سمجھا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو منافق ہوں گے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے منکر ہوں گے. اب دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ان سے رشتہ داریاں کی. تو جس نے ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانا اس نے پیارے محبوب کو نہیں مانا. تو جس نے پیارے محبوب کو نہیں مانا اس کا اپنا ایمان کہاں ہے؟ اگرچہ وہ لاکھ محبت کے دعوے کرتے رہیں شریعت دلیل مانگتی ہے، خالی دعویٰ نہیں مانگتی ہے. تو آج کے اس درس میں ان شان آقا ہو علی مدر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نشان ہے، ابتر ہے، بے اصل ہے، بے نسل ہے، اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے. تو آج یہ درس آپ نے اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا. کل انہی باتوں کے کچھ حوالہ جات ہم آپ کو قرآن پاک سے دکھائیں گے اور سمجھائیں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو دن اور آگے جو ہے محرم سے پہلے تو یہ درس پھر سورۃ الکوثر کی جو تفسیر ہے یہ آپ نے اختتام کو پہنچ جائے گی. تو آج ہم نے منافقت کے حوالے سے جو کچھ پڑھا، جو کچھ صحیح بیان ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور اگر غلطی کمی کو تحیح ہوئی تو میرے نفس کی شامل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی معافی عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بات سب کو سمجھ آ گئی نا؟ تو اس لیے ہم نے جو کچھ یہ پڑھا ہے اس کو ذہن نشین رکھنا ہے، اور ذہن نشین رکھ کے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں تاکہ آپ سب کو اصل جو چیز ہے وہ ایمان کی حفاظت ہے. ایمان کی حفاظت آپ تب ہی کر پائیں گے جب آپ ایمان کے دشمنوں کو سمجھیں گے. آج تو مولویوں نے صرف شرینی بانٹنی شروع کی ہوئی ہے، یعنی ہر طرف مٹھائی بانٹتے ہیں، نفلی باتیں صدقے خیرات پہ لگا کر. تو ہمیں دینی غیرت بھی رکھنی چاہیے. دینی غیرت ہوگی تو آگے ہم بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں پھر شروع حاصل ہو سکتی ہے. جب تک دینی غیرت نہ ہو تب تک حاصل کچھ نہیں ہوتا. تو آگے ہم دوسرے سبق کی طرف چلیں.